Bismillahirrahmanirrahim, starting with the name of Allah, who is the most merciful and the most beneficial. Assalamu alaikum to all of you. Hope you are all well. Today my topic is about the comparison between 1956, 62 and 1973 Constitution. Basically, it is not just a comparison, but it gives us important point, like if you want to make notes of 1956, 62 or 73 constitution, you can easily take the important point of this video and then write its detail, and finally you make good notes. One more thing, that this lecture is not of me but of very favorite teacher whom I admired a lot, and she is a person who is always happy and active, and once deliver lectures is always remembered, and his method of teaching is also very good. So let's start to learn. Okay जी, today the topic of discussion is Constitution of Pakistan. Basically हम लोग जो है Constitution के जो मेन फीचर हैं उनका कंपैरिजन करेंगे 56, 62 एंड 73. ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इन कॉन्स्टिट्यूशन में सिमिलर थी, कुछ चीज़ें जो थी वो डिफरेंट थी, तो हम इन चीज़ों को जो है वो एनालाइज करेंगे कि क्या क्या सिमिलर था और क्या क्या चीज़ें जो थी वो डिफरेंट थी. तो दिस इज़ द आउटलाइन. इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, फिर फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, डिफरेंट किस्म के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं उनके बारे में देखेंगे, फिर सेलेंट फीचर्स देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के, फिर कंपैरिजन देखेंगे, इस्लामिक प्रोविजंस देखेंगे 73 के कॉन्स्टिट्यूशन की, और फिर एंड पे हम इसको कंक्लूड करेंगे. ठीक है, तो नाउ दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. वैसे तो मैंने आपको बताया कि सिंपल वर्ड्स में हम कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे डिफाइन करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन. कुछ कायदे, कानून, असूल, ज़वाबित होते हैं जिनको लेकर हम अपने कंट्री के अफेयर्स को रन करते हैं, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है. बट हियर इज़ द डेफिनेशन. Constitution is a system of fundamental laws and principles that prescribes the nature, function of the government or the other institution. ठीक है, तो ये चीज़ जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करती है. देखिए आप इसमें भी देखिएगा कि फंडामेंटल लॉज एंड प्रिंसिपल्स की बात है, यानी बेसिक लॉज एंड प्रिंसिपल्स हैं जो कि गवर्नमेंट के फंक्शन, उनके स्ट्रक्चर, उनकी वर्किंग को जो है वो शो करते हैं कि किस तरह से आपने गवर्नमेंट के अफेयर्स को डील करना है, रन करना है. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान. ठीक है, पाकिस्तान जो है बेसिकली आपको पता है कि मुस्लिम स्टेट है, और बीइंग अ मुस्लिम स्टेट कुछ चीज़ें जो हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करते वक्त, लॉ बनाते वक्त माइंड में रखी जाती हैं, जिन चीज़ों से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइव किया जाता है, जिन लाइंस के ऊपर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है, वो क्या है कि सबसे पहले सुप्रीम पावर या सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह. हमारे मुल्क में सबसे सुप्रीम पावर जो है वो अल्लाह ताला की कंसीडर की जाती है कि अल्लाह ताला के बनाए हुए कानून, और अल्लाह ताला सुप्रीम है, उनके बनाए हुए कानून, असूल, ज़वाबित जो हैं हमने उनको साथ लेके चलना है. उसके बाद प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं, और उनकी तालीमात हमारे लिए मशाल राह हैं, और होली कुरान जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में हेल्प आउट करता है. यानी ये तीन चीज़ें जो हैं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को की बेस हैं बेसिकली. अच्छा जी, हमारे कंट्री के अंदर जो मेन स्ट्रक्चर है उसको ज़रा हम देख लेते हैं कि सबसे ऊपर प्रेसिडेंट होता है, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर होता है, और प्राइम मिनिस्टर के साथ हमारी जो हमारे कंट्री की जो असेंबली है वो 2 हाउसेस पर कॉन्सिस्ट करती है, एक सेनेट है और एक जो है वो नेशनल असेंबली है. ठीक है, अच्छा जी. अब बच्चों सेनेट की जो है वो टोटल 100 सीट्स हैं. 4 प्रोविंसेस हैं हमारे, उनमें हर प्रोविंस को 22 सीट्स अलॉट की गई हैं. इस्लामाबाद की 4 सीट हैं, और फेडरली एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरिया की 8 सीट हैं. लेकिन क्योंकि अब ये फाटा जो है ये ख़त्म हो गया, तो इन सीट्स को जो है वो KPK और इस्लामाबाद के अंदर जो है वो मर्ज कर दिया गया. इसी तरह से जो नेशनल असेंबली है हमारी, उसकी 342 जनरल सीट्स हैं, उसकी 342 सीट्स हैं, जिनमें से जनरल सीट्स जो है वो 272 हैं. वीमेंस के लिए 60 सीट्स अलॉट की गई हैं, जबकि नॉन मुस्लिम्स के लिए 10 सीट जो हैं वो एलोकेट की गई हैं.
فارمز آف کانسٹیٹیوشن. کانسٹیٹیوشن کی اقسام کون کون سی ہیں, کس میں کون کون سی ہیں؟ ایک ریٹن کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے, ایک ان ریٹن ہوتا ہے, اور ایک پارشلی ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے. ریٹن کانسٹیٹیوشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کانسٹیٹیوشن کو ایک بک شیپ میں دیکھ سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں, اس کو پی ڈی ایف فائل میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, ایون اس کو ورڈ کی فائل میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ یعنی کہ جیسے کہ کوئی کہے کہ جی ہمیں پاکستان کا کانسٹیٹیوشن دیکھنا ہے, تو آپ اس کو ایک ڈاکومنٹ پکڑا سکتے ہیں کہ جی یہ ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے. تو ایسا کانسٹیٹیوشن جو کہ ڈاکومنٹڈ فارم میں ڈاکومنٹیشن کی شکل میں موجود ہو, اس کو ریٹن کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں. ان ریٹن کانسٹیٹیوشن کون سا ہوتا ہے؟ جو بالکل لکھا ہوا نہیں ہوتا, یعنی کہ کسٹم ٹریڈیشن جو نسل در نسل لوگ جس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ ان ریٹن کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے. اور پرانے وقتوں میں جو ہے وہ زیادہ تر ان ریٹن کانسٹیٹیوشن ہوتا تھا. پارشلی ریٹن کیا ہوتا ہے؟ پارشلی ریٹن کا مطلب یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن کا کچھ پارٹ جو ہے وہ ریٹن ہو, باقی جو ہے وہ ان ریٹن ہو. تو جیسا کہ گریٹ بریٹن میں ہے, گریٹ بریٹن میں بہت سارا کانسٹیٹیوشن کا میکسیمم پارٹ ان ریٹن ہے. لوگ کسٹم ٹریڈیشن سمجھ کر ان کو فالو کرتے ہیں, اور کچھ پارٹ جو ہے وہ ان کا ریٹن ہے, جیسے کہ فنڈامنٹل رائٹس وغیرہ اور اس طرح سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں ہیومن رائٹس سے ریلیٹڈ, وہ ان کی کچھ لکھی ہوئی ہیں, اور باقی میکسیمم ان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ ان ریٹن ہے. تو اس طرح سے ان کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ پارشلی ریٹن کانسٹیٹیوشن. آپ گریٹ برٹن والوں کو کہیں جی اپنا کانسٹیٹیوشن ہمیں ایک بک فارم, ایک ڈاکومنٹ کی شکل میں دکھائیں, تو وہ آپ کو نہیں دکھا سکتے, بیکاز ان کے کانسٹیٹیوشن کا صرف مائنر سا پارٹ ریٹن فارم میں ہے, اور باقی سارا ان کا کانسٹیٹیوشن ان ریٹن ہے. اور دنیا میں گریٹ برٹن, برطانیہ, وہ واحد ملک ہے جن کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ پارشلی ریٹن ہے, یعنی کہ بالکل تھوڑا سا پارٹ اس کا لکھا ہوا ہے. کچھ لوگ جو ہیں, کچھ پولیٹیکل انالسٹ جو ہیں یا ہسٹورینز جو ہیں, وہ ان کے کانسٹیٹیوشن کو ان ریٹن کانسٹیٹیوشن کے اندر کنسیڈر کرتے ہیں. اچھا جی, اب ہے کمپیریزن بٹوین 1956, 62 اینڈ 73 کانسٹیٹیوشن. اب ہم نے ذرا یہ دیکھنا ہے کہ یہ ان کانسٹیٹیوشن میں سملیرٹیز اور ڈفرینسز کیا ہیں, یعنی کہ ان میں کیا کیا چیزیں مشترک تھیں اور کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ مختلف تھیں. کانسٹیٹیوشن میکنگ, سب سے پہلا پوائنٹ ہے جی کانسٹیٹیوشن میکنگ. تو 1956 کا کانسٹیٹیوشن جو ہے اٹ واز انفورسڈ آن 23 مارچ 1956, یعنی کہ یہ 23 مارچ 1956 کو جو ہے وہ انفورس کیا گیا, نافذ کیا گیا. اینڈ اٹ واز اینڈیڈ آن 7 اکتوبر 1958, 7 اکتوبر 1958 کو اس کو ایبروگیٹ کر دیا گیا تھا. نیکسٹ ہے جی انفورس 1962 کا کانسٹیٹیوشن, اٹ واز انفورسڈ آن 8 جون 1962 اینڈ اٹ واز ایبروگیٹڈ آن 25 مارچ 1969, یعنی کہ 8 جون 1962 کو یہ نافذ کیا گیا, اور 25 مارچ 1969 کو اس کو ختم کر دیا گیا. 1973 کا کانسٹیٹیوشن, یہ کانسٹیٹیوشن جو ہے 14 اگست 1973 کو انفورس کیا گیا, اور ٹل ڈیٹ یعنی آج تک کی تاریخ تک, یا اس کے بعد جو ہے 73 کے بعد کوئی نیا کانسٹیٹیوشن نہیں بنا, آج بھی ہم اسی پر عمل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, 1956 کا کانسٹیٹیوشن جو ہے اس میں 234 آرٹیکلس ہیں اور 6 شیڈیولز ہیں. 62 کے کانسٹیٹیوشن میں 250 آرٹیکلس ہیں اور 5 شیڈیولز ہیں. 73 کے کانسٹیٹیوشن میں 280 آرٹیکلس ہیں اور 12 شیڈیولز ہیں. بیسیکلی بیٹے یہ شیڈیولز جو ہیں یہ ایسی ڈیٹیل ہیں جیسے آپ بک میں اپینڈکس وغیرہ پڑھتے ہیں نا, کہ کچھ ان نیسیسری ڈیٹیلز ہوتی ہیں جو آپ اپنے ٹیکسٹ میں ایڈ نہیں کر سکتے, تو آپ ان کو اینڈ پر ایڈ کرتے ہیں. بیسیکلی ان شیڈیولز میں جو ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح سے پرائم منسٹر اوٹ ٹیکنگ کرے گا, اس کے ورڈنگ کیا ہوگی, پریزیڈنٹ کس طرح سے اوٹ ٹیکنگ کرے گا, اس کی ورڈنگ کیا ہوگی. تو ان کو آپ کانسٹیٹیوشن کی کلازز میں انہوں نے ایڈ نہیں کیا, بلکہ ان کو ایڈ الگ سے جو ہے وہ اپینڈکس ٹائپ بنا کر, اس میں شیڈیولز بنا کر, تو وہاں پر اس کو رکھا ہے. تو یہ شیڈیولز ہوتے ہیں, یہ تینوں کانسٹیٹیوشن میں تھے. فرسٹ میں 6 تھے, سیکنڈ میں 5 تھے, اور تھرڈ کانسٹیٹیوشن میں 12 شیڈیول ہیں. ہمارے تینوں کانسٹیٹیوشن جو تھے 56 کا, 62 کا, 73 کا, یہ تینوں کانسٹیٹیوشن ریٹن فارم میں اویلیبل ہیں. آج بھی اگر آپ 56 کے کانسٹیٹیوشن کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ریٹن ایک بک شیپ میں مل سکتا ہے. 62 کا کانسٹیٹیوشن اس طرح سے بک فارم میں مل سکتا ہے, اور 73 کا کانسٹیٹیوشن بھی ہمارے پاس ریٹن فارم میں اویلیبل ہے. اب ہے جی فارم آف گورنمنٹ.
1956 کا کانسٹیٹیوشن جو تھا یہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ تھا. ٹھیک ہے, پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ یہ ہے کہ جو پاورز ہیں وہ پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کے درمیان میں ڈسٹریبیوٹ کی جاتی ہیں. زیادہ تر پاور جو ہیں وہ پرائم منسٹر کے پاس ہوتی ہیں. جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ نامینل ہیڈ ہوتا ہے اسٹیٹ کا, یا ان سمپل ورڈ اگر آپ اس کو یوں ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں تو پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ اور ہیڈ آف دا گورنمنٹ دو الگ الگ پرسنالٹیز ہوں گی. Constitution of 1962 انٹروڈیوس پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ, یعنی کہ 1962 کا جو قانون تھا, 62 کا کانسٹیٹیوشن تھا, یہ پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ تھا. ٹھیک ہے, یعنی یہ صدارتی نظام تھا جس طرح سے امریکہ میں ہے. آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ امریکہ کا ایک کوئی وزیر اعظم ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہاں پر ہیڈ آف دا اسٹیٹ, ہیڈ آف دا گورنمنٹ جتنے بھی ورکنگ ہوتی ہے, ہیڈ آف اسٹیٹ کی, ہیڈ آف دا گورنمنٹ کی جتنی بھی ورکنگ ہوتی ہے وہ سب کی سب پریزیڈنٹ کے پاس ہوتی ہے. پریزیڈنٹ آل ان آل ہوتا ہے. 1973 کا کانسٹیٹیوشن جو ہے یہ اگین پھر پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے, یعنی ہمارے ہیڈ آف دا اسٹیٹ, ہیڈ آف دا گورنمنٹ دو ڈفرینٹ پرسنالٹیز ہیں. ہیڈ آف دا اسٹیٹ یعنی پریزیڈنٹ جو ہے اس کی نامینل پاورز ہیں, اور جو ہیڈ آف دا گورنمنٹ ہے وہ تمام گورنمنٹ کے افیئر کو رن کرتا ہے. پرائم منسٹر جو ہے وہ ہمارے کنٹری کے جتنے بھی افیئرز ہیں, ایڈمنسٹریٹو افیئر, ان کو ڈیل کرتا ہے. ریفرینڈم 1956 کے کانسٹیٹیوشن میں کسی قسم کا کوئی ریفرینڈم جو تھا وہ انٹروڈیوس نہیں کرایا گیا تھا. 1962 کے کانسٹیٹیوشن میں ریفرینڈم جو ہے اس کو ایڈ اپ کیا گیا تھا کہ کوئی بھی امپورٹنٹ اگر کوئی میٹر ہوتا ہے, کوئی ایشو ہوتا ہے نیشنل لیول کا, تو اس پر ریفرینڈم کرایا جا سکتا ہے. ریفرینڈم بیسیکلی کیا ہوتا ہے, ایک کوشچن ہوتا ہے جس میں آپ نے آنسر جو ہے وہ یس یا نو میں کرنا ہوتا ہے. اس میں اور آپ نے کوئی بات نہیں لکھنی ہوتی, آپ کو ایک اسٹیٹمنٹ دی جاتی ہے, آپ نے یا یس کو اوکے کرنا ہوتا ہے, یس کو اسٹیمپ کرنا ہوتا ہے, یا پھر نو کو اسٹیمپ کرنا ہوتا ہے. تو دیٹ از کالڈ اچھا جی. اور 1973 کا کانسٹیٹیوشن جو ہے اس میں بھی ریفرینڈم جو ہے وہ کنڈکٹ کرانے کا آپشن رکھا گیا کہ جی اگر آپ ریفرینڈم کنڈکٹ کرانا چاہتے ہیں تو آپ ریفرینڈم کنڈکٹ کر سکتے ہیں. میتھڈ آف الیکشن 1956 کے کانسٹیٹیوشن میں ڈائریکٹ الیکشن جو ہے وہ انٹروڈیوس کرایا گیا. ٹھیک ہے, 1962 کے کانسٹیٹیوشن میں انڈائریکٹ الیکشن تھا. انڈائریکٹ الیکشن کا مطلب یہ جیسے امریکہ میں سسٹم ہے کہ پہلے ایک الیکٹورل کالج الیکٹ ہوتا ہے, وہ پریزیڈنٹ کو پھر الیکٹ کرتا ہے. تو یہاں پاکستان کے اندر جو سسٹم تھا وہ ایوب خان نے بیسک ڈیموکریسی کے ممبرس یعنی بی ڈی ممبرس جو تھے جن کی اسٹرینتھ 80,000 تھی, پہلے وہ ان کو چوز کرتی تھی پبلک, اور پھر وہ 80,000 ممبر جو ہیں وہ اسمبلی کے ممبرس اور پرائم منسٹر یا جو بھی الیکشن تھا اس کو اس کا الیکشن میں صرف وہ بی ڈی ممبر پارٹیسپیٹ کر رہے تھے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 1962 کا کانسٹیٹیوشن تھا وہ انڈائریکٹ الیکشن تھے, اور یہ ڈبل فولڈ الیکشن تھے, یعنی کہ پہلے بی ڈی ممبرس الیکٹ ہوتے تھے اور وہ فردر پھر پبلک ریپرزینٹیٹیو کو اسمبلیوں تک الیکٹ کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو یہ جو تھا امریکن سسٹم کو فالو کرنے کی کوشش کی گئی تھی. اور جو 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے یہ بھی ڈائریکٹ میتھڈ ہے, کیونکہ آپ اپنے ریپرزینٹیٹیو ایم این ایز ایم پی ایز آپ خود ووٹ ڈال کے ان کو الیکٹ کرتے ہیں. پھر انہیں میں سے پروونشل لیول پر کوئی بندہ سی ایم بن جاتا ہے, سینٹرل لیول پر انہیں میں سے کوئی بندہ پرائم منسٹر بن جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ الیکشن جو ہے یہ ڈائریکٹ الیکشن ہے. 1956 کے کانسٹیٹیوشن میں کسی قسم کے اسلامک انسٹیٹیوشن جو ہے وہ انٹروڈیوس نہیں کرائے گئے تھے, لیکن 1962 کے کانسٹیٹیوشن میں 2 انسٹیٹیوشن ایسے انٹروڈیوس کرائے گئے تھے جن میں سے ایک ایڈوائزری کونسل آف آئیڈیالوجی تھی اور دوسرا اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوشن تھا. یہ 2 انسٹیٹیوشن ایسے تھے جن کا کام یہ تھا کہ ایک کام تو ان کا یہ تھا کہ کوئی بھی ایسا لا, کوئی بھی ایسا قانون نہ بن جائے جو کہ اینٹی اسلام ہو, اور دوسرا یہ کہ اسلام کے اوپر ریسرچ کی جائے اور اس کو جو ہے وہ اس کو صحیح متھ اور اس کی جو صحیح آپ کہہ لیں کہ جو اصل کی ریئلٹی ہے اس لحاظ سے اس کو پروموٹ کیا جائے. ٹھیک ہے, 73 کا کانسٹیٹیوشن تھا. ٹھیک ہے, اس میں 3 میجر جو ہیں وہ انسٹیٹیوشن انٹروڈیوس کرائے گئے. ایک تو تھا وہ اسلامک آئیڈیولوجیکل کاؤنسل, دوسرا فیڈرل شریعت کورٹ, اور تیسرا پالیسیز آف پرنسپل اسلامک لاز. یعنی کہ یہ پچھلے کانسٹیٹیوشن میں اس طرح سے الگ سے کوئی ایسا ادارہ, کوئی ایسی چیز نہیں بنائی گئی تھی, لیکن 73 کے کانسٹیٹیوشن میں یہ چیزیں ایڈ اپ کی گئی تھیں. ایگزیکٹو پاورز, ایگزیکٹو پاور کا مطلب ہے کہ میکسیمم پاور جو ہے یا کنٹری کے میکسیمم افیئر کو کون بندہ ڈیل کرے گا. ٹھیک ہے,
executive power, most of the executive powers were exercised by the prime minister under the constitution of 1956. 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में ज़्यादातर जो पावर्स थी वो प्राइम मिनिस्टर के पास थी. 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि मैंने अभी पहले बताया कि वहाँ पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम था, पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं था, तो प्राइम मिनिस्टर तो कोई 62 के कॉन्स्टिट्यूशन के बाद ऑनवर्ड हमारा कोई था ही नहीं, तो इसलिए मैक्सिमम पावर जो थी वो बल्कि आप यूँ कह लें कि सारी की सारी पावर्स जो थी वो प्रेसिडेंट के हाथ में थी. ठीक है. और 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को जो है वो शो करता है. ठीक है. तो यहाँ पर भी जो है वो प्राइम मिनिस्टर को मैक्सिमम पावर्स जो हैं वो दी गई. ठीक है ना. क्योंकि पीछे आप लोगों ने इस चीज़ को डिस्कस हमने कर लिया है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट दो अलग पर्सनैलिटीज़ होती हैं और प्राइम मिनिस्टर के पास जो है वो मैक्सिमम पावर्स होती हैं. ठीक है ना. तो इस लिहाज से जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन था वहाँ पर भी प्राइम मिनिस्टर की पावर ज़्यादा थी और आज भी प्राइम मिनिस्टर की पावर ज़्यादा है और जो प्रेसिडेंट है उसका स्टेटस नॉमिनल है. कुछ चीज़ों में जो है वो प्रेसिडेंट को थोड़ा सा जो है वो सपोर्ट किया गया इन सेंस कि जैसे उसको थोड़ी सी पावर ज़्यादा दी गई, जैसे कि इमरजेंसी की सूरत में प्रेसिडेंट जो है वो कंट्री के सारे अफेयर्स को डील कर सकता है इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, जैसे वॉर है या कोई भी इशू है, तो वहाँ पर जो है वो प्रेसिडेंट हमें एक्टिव नज़र आता है एज अ हेड ऑफ स्टेट. लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स. ठीक है. सब्जेक्ट से मतलब ये है कि डिपार्टमेंट्स, मुख्तलिफ महकमे. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 contains 3 लिस्ट of subjects: federal, provincial and concurrent matters. अब फेडरल लिस्ट से मुराद ये थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, हमारी नेशनल असेंबली है या सेनेट है, वो उस पर किसी भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो है, जैसे हेल्थ का डिपार्टमेंट है, जैसे एजुकेशन का डिपार्टमेंट है, इससे रिलेटेड जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग कर सकती है. जो प्रोविंशियल लिस्ट थी उसका मतलब ये था, सूबाई लिस्ट का मतलब ये था कि सिर्फ सूबे उन पर लॉ मेकिंग कर सकते हैं कुछ डिपार्टमेंट्स पर, कुछ महकमों के हवाले से. और तीसरी थी जी कंकरेंट लिस्ट. कंकरेंट लिस्ट बेटा ये थी कि कुछ मैटर्स जो थे या कुछ डिपार्टमेंट्स जो थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट दोनों डील कर रहे थे. ठीक है. लेकिन प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो थी उसका स्टेटस ये, सॉरी, जो कंकरेंट लिस्ट थी उसका स्टेटस ये था कि उसमें फेडरल गवर्नमेंट भी लेजिस्लेशन कर सकती थी, लॉ बना सकती थी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी बना सकती थी. लेकिन वहाँ पर एक ऑप्शन ये था कि अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट का लॉ और फेडरल गवर्नमेंट का लॉ आपस में क्लैश कर रहा है, कंट्राडिक्ट कर रहा है, तो फिर क्या होगा, फिर फेडरल गवर्नमेंट की बात मानी जाएगी क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट पूरे कंट्री के लेवल पर काम करती है और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो अपने पर्टिकुलर प्रोविंस को डील करती है. ठीक है ना. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962, इसमें भी 2 लिस्ट जो है वो ऐड की गई, एक सेंट्रल लिस्ट थी और एक प्रोविंशियल लिस्ट थी. ठीक है. और 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो है वो अब ये किया इन्होंने 18th अमेंडमेंट के बाद कि 2 लिस्ट है, एक फेडरल लिस्ट है और एक प्रोविंशियल लिस्ट है. कंकरेंट लिस्ट जो है उसको खत्म कर दिया गया. ठीक है. नेक्स्ट है जी प्रेसिडेंशियल पावर. 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंशियल पावर जो थी वो रीजनेबल थी, मतलब कुछ हद तक प्रेसिडेंट को बाइख्तियार बनाया गया था, कुछ मामलात में प्रेसिडेंट जो था वो उसकी कोई से थी. 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन क्योंकि था ही प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो सारी की सारी पावर जो थी वो 62 में प्रेसिडेंट के हाथ में थी. 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में भी 56 के कॉन्स्टिट्यूशन की तरह जो है वो कुछ पावर्स प्रेसिडेंट को दी गई. सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल. 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में किसी किस्म की कोई सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल, कोई इस तरह का इंस्टीट्यूशन जो था वो इंट्रोड्यूस नहीं कराया गया था. ठीक है. 1962 में फर्स्ट टाइम सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को इंट्रोड्यूस कराया गया और 1973 में जो सुप्रीम कोर्ट है उसको प्रॉपर एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में डेवलप किया गया, जिसमें हमारी जो सुप्रीम कोर्ट थी वो हाईएस्ट कोर्ट थी. इसके बाद 1 कोर्ट जो थी वो ईच प्रोविंस में अवेलेबल थी. फिर 18th अमेंडमेंट के बाद इन्होंने इस्लामाबाद में भी एक हाई कोर्ट जो है वो बनाई. आज़ाद कश्मीर के लिए अलग कोर्ट थी
اور اس طرح سے چین آف لوور کورٹ جو تھی وہ انڈر ہائی کورٹ رکھی گئی. ٹھیک ہے نا. تو ایک ہائرارکیکل اسٹرکچر جو ہے انہوں نے یہاں پر بنایا اور سپریم جوڈیشل کونسل بھی اس میں ایڈ کی گئی. اچھا جی. 1956 میں پارلیمنٹ کے جو ہاؤسز تھے وہ صرف اونلی ون تھا, یعنی پارلیمنٹ واز یونی کیمرل, یعنی کہ ہماری لیجسلیچر جو تھی, ہمارا جو قانون بنانے والا ادارہ تھا, اس کا ایک ہی ہاؤس تھا, یونی کیمرل تھا, اور اس کا نام نیشنل اسمبلی تھا. ٹھیک ہے. 62 کے کانسٹیٹیوشن میں بھی ہماری جو اسمبلی تھی وہ صرف ایک تھی اور یونی کیمرل تھی, یعنی کہ ایک ہی اسمبلی کا ہاؤس تھا اور اس کا نام نیشنل اسمبلی تھا. لیکن جب 73 کا کانسٹیٹیوشن بنایا تو یہاں پر دو ہاؤسز بنائے گئے, ایک سینٹ تھا اور ایک نیشنل اسمبلی. سینٹ میں تمام چھوٹے بڑے جتنے بھی پروونسز ہیں ان سب کو ایکول ریپرزنٹیشن ملتی ہے, جبکہ نیشنل اسمبلی میں اکارڈنگ ٹو دا پاپولیشن تمام پروونسز کو سیٹس الاٹ کی جاتی ہیں. فنڈامنٹل رائٹس. ٹھیک ہے. 1956 کے کانسٹیٹیوشن میں فنڈامنٹل رائٹس جو تھے وہ دیے گئے, 1962 کے کانسٹیٹیوشن میں بھی اور 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں بھی فنڈامنٹل رائٹس دیے گئے. فنڈامنٹل رائٹس میں کیا ہے؟ رائٹ ٹو ایٹ, رائٹ ٹو لیو, رائٹ ٹو گیٹ ایجوکیشن, رائٹ ٹو ووٹ. یہ ہمارے اور بھی ایک یہ لمبی فہرست ہے, یہ فنڈامنٹل رائٹس ہیں. اچھا جی. اسلامک پروویژنس آف 1973 کانسٹیٹیوشن. ان میں بہت ساری چیزیں جو تھی وہ پریویس کانسٹیٹیوشن میں بھی تھی, ہم ساتھ ساتھ اس کو بھی کمپیریٹیو اسٹڈی کرتے جائیں گے. نیم آف کنٹری اسلامک ریپبلک آف پاکستان. ہمارے فرسٹ کانسٹیٹیوشن میں بھی پاکستان کا نام اسلامک ریپبلک آف پاکستان تھا. 62 میں کے کانسٹیٹیوشن میں صرف ریپبلک آف پاکستان رکھا گیا. پھر لوگوں نے بہت زیادہ اس پر جو ہے وہ ایجیٹیشن شو کی, احتجاج کیا, تو پھر پاکستان کا نام اسلامک ریپبلک آف پاکستان رکھا گیا. اور 73 کے کانسٹیٹیوشن میں پھر اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہی اسٹیٹ کا نام رکھا گیا. اسٹیٹ ریلیجن. 1956, 62 اور 73 کے کانسٹیٹیوشن میں اسٹیٹ کا نام, ہمارے ملک کا نام جو ہے وہ ہمارا جو اسٹیٹ ریلیجن تھا وہ اسلام ڈکلیئر کیا گیا. ہمارے تینوں کانسٹیٹیوشن میں سوورینٹی اللہ کے پاس ہے, یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سپریم پاور رکھتے ہیں. ڈیفینیشن آف مسلم. فرسٹ ٹائم کانسٹیٹیوشن میں جو ہے وہ یہ بات شامل کی گئی کہ مسلمان شخص کون ہوگا, مسلمان کی تعریف کیا ہوگی. وہ شخص جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے گا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرے گا. یہ کمپلسری کر دیا گیا کہ جو ختم نبوت پر ایمان لائے گا وہی صرف مسلمان ہوگا, ادر دین کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. لیکن 62 اور 56 کے کانسٹیٹیوشن میں ایسی کوئی جو بات تھی وہ ایڈ نہیں کی گئی تھی. ٹھیک ہے. اب ایک اور چیز جو تھی وہ یہ کہ 73 کے کانسٹیٹیوشن میں یہ بات کلیئرلی لکھی گئی کہ پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر جو ہے وہ مسٹ بی مسلم. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سے لوگ جو ہیں وہ اپنی زندگیاں اسلام کے اصولوں کے مطابق گزاریں گے. معاشرتی انصاف کو فروغ دیا جائے گا, سوشل ایول کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی, اس قرآنی تعلیمات کو پروموٹ کیا جائے گا. ٹھیک ہے. دوسرے مسلم ورلڈ کے ساتھ جو ہے وہ اسٹرانگ بانڈ ڈیولپ کیا جائے گا. کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی ایک ڈیولپ کی جائے گی جو یہ بتائے گی کہ کوئی لا جو ہے وہ اینٹی اسلام تو نہیں ہے. پھر قرآن کو پبلش کرنے کے لیے لائسنس دیا جائے گا. ایرر فری پبلیکیشن آف قرآن جو ہے اس کو انشور کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اسلامک آئیڈیالوجی کو پروموٹ کیا جائے گا. احمدیز جو ہیں ان کو نان مسلم ڈکلیئر کیا جائے گا اور وہ ہمارے ملک میں مائنورٹیز کی طرح رہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پراپر آرگنائزیشن آف زکوٰۃ, اوقاف اور ماسک کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کو بنایا گیا اور اس کو انشور کیا گیا کہ یہ اپنے جو کام ہیں ان کو اچھے طریقے سے سر انجام دیں. اگر آپ کو ان میں سے کسی بھی ٹاپک جیسے 1973, 62 اور 56 جو آپ نے ابھی پیچھے لرن کیا ہے نوٹ چاہیے ہو تو آپ میرے سے مانگ سکتے ہیں, اور آپ خود بھی ایزیلی بنا سکتے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو پیچھے بتایا کہ اس میں بیسیکلی امپورٹنٹ پوائنٹس بتائے گئے ہیں کہ آپ
امپورٹنٹ پوائنٹ بتا دیے گئے ہیں. اگر آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل ایڈ کریں تو آپ کے ایک فل فلیش نوٹس بن سکتے ہیں جو آپ ایز اے لانگ کوشچن اٹیمپٹ کر سکتے ہیں, یا کوئی بھی بیسک اگر آپ کو یہ سارے پوائنٹس بتائے گئے ہیں ایز اے شارٹ آ جاتا ہے, جیسے رائٹس دا فنڈامنٹل رائٹس اکارڈنگ ٹو دا 1973 کانسٹیٹیوشن, تو آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ آپ کے بیسک رائٹ کیا ہے, لائف ٹو لیو, لائف ٹو لبرٹی. ٹھیک ہے, اس لحاظ سے آپ خود بھی اپنے نوٹس بہت اچھے تیار کر سکتے ہیں. دین ان دا اینڈ if you don't understand something you can ask me without any hesitation, and don't forget to subscribe, like and share with good comments. Allah Hafiz.